بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهلا ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال زيد بن سعنة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب فأتاه رجل على راحلته كالبدو فقال يا رسول الله لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا وقد أصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت فنظر إلى رجل إلى جانبي أراه عليا فقال يا رسول الله ما بقي منه شيء. قال زيد بن سعنة فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال لا تسمى حائط بني فلان. قلت نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. فأعطى الرجل وقال اعدل عليهم واغذهم. قال زيد بن سعنة فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 3 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابي فلما صلى على الجنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه أتيته فأخذته بمجابع قميصه وردائي ونظرت إليه بوجه غليظ. قلت له يا محمد ألا تقضيني حقي فوالله ما علمتم بني عبد المطلب إلا مطلا ولقد كان لي بمخالطتكم علم. ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصري فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي راسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سكونا وتؤودا. فقال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعي. أذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده 20 ساعة من تمر مكان ما رعته. قال زيد فذهب بعمر فأعطاني حقي وزادني 20 ساعة من تمر. فقلت ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. قال وتعرفني يا عمر؟ قال لا. قلت أنا زيد بن سعنة. قال الحبر. قلت الحبر. قال فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت؟
قلت يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما من يسبق حلمه جهلا ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما وقد اختبرتهما فأشهدك يا عمر إني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأشهدك أن شطر مالي إن يكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم. قلت أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرا ثم توفى في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر رحم الله زيدا إلى آخر الحديث. بھائیو دوستو بزرگو، میں مضمون بیان کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ یہ بات میں بتا رہا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں. مشرکین اگرچہ اہل کتاب نہیں ہیں لیکن یہ وہاں اس زمانے میں ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں. تو یہ کس طریقے سے مانوس ہوئے اور یہ یہودیوں کا وجود کیسے ہوا، اس پر میں نے قصہ شروع کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ یہودیوں کے ساتھ اور یہودیوں کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آسمانی کتابوں میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے زبور میں کچھ کہا، انجیل میں کچھ کہا، تورات میں کچھ کہا، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں برادران وطن کی جو کتاب ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ جملے ملتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ کبھی ایک جگت گرو آئیں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جگت گرو آئیں گے، ان کے دیش کے لوگ ان کو ستائیں گے، پھر جو ہے ان کا نکاح جو ہے یعنی سومنی سے ہوگا. سومنی کا مطلب عیش کرنے والی حضرت عائشہ. پھر پہلے ان کا نکاح مہارانی سے ہوگا، مہارانی یعنی مالدار عورت حضرت خدیجہ. ان کے دیش کے لوگ ستائیں گے، یہ دوسرے دیش میں جائیں گے. تو اس قسم کے جملے ان کی کتابوں میں ملتے، اب بھی لکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ خالی اس وقت تھے، یہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایک جگت گرو آئیں گے. اس قسم کی چیزیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن زیادہ جو ملتا ہے وہ تورات اور انجیل اور زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشارے. تو یہ یہودیوں نے، یہ نصارہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی آنے والے ہیں تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچھا، ان کے بڑے بڑے علماء تھے. ایک زید ابن ثانہ تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت مالدار تھے. یہودیوں کا مال تو آپ جانتے ہی ہو، مال ان کے پاس بہت تھا زید ابن ثانہ کے پاس. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو زید ابن عبداللہ ابن سلام یہ تو مسلمان ہو گئے. اس کی تفصیل میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے کہ عبداللہ ابن سلام کیسے مسلمان ہوئے ہیں. وہ تفصیل بکھرے موتی میں دیکھ لینا. اب تو مجھے بھی یاد نہیں میں نے کیا لکھا ہے، لیکن اس میں مجھے معلوم ہے کہ میں نے لکھا ہے. کعب احبار وہ بھی آ گئے، لیکن زید ابن ثانہ کا جو درجہ تھا ان لوگوں سے بڑا تھا. کیوں کہ ان کے پاس مال بھی تھا اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے حبر شمار ہوتے تھے. حبر کا مطلب یہ ہے احبار رہبان، کہ سب ان کے پیچھے 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 چلیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا زید ابن ثانہ کو. تو زید ابن عبداللہ ابن سلام کہا کرتے تھے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ہدایت دی تھی، ذریعہ بنا کچھ نہ کچھ، اور میں دیکھتا تھا، لیکن زید بن ثانہ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ بڑے تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، تو ہم لوگ جو ہے چھوٹے وہ بڑے، تو ہمارے دلوں میں یہ بات آتی تھی کہ بھئی یہ مسلمان ہو جاوے، یہ زید بن ثانہ یہ مسلمان ہو جاوے۔ ثانہ نام مت رکھنا، یاد رکھنا بھائی، جو نام جو ہے کتابوں میں سارے نام رکھے نہیں جاتے، زید تو رکھ سکتے ہو لیکن ثانہ نام مت رکھنا۔ بعض نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرکین کے باقی رکھے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے، کہ ان کا نام بدلیں گے بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا نام بدلیں گے تو گھر والے کیا کہیں گے۔ میری بات سمجھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، میں ہر سال رمضان میں کہتا ہوں کہ نام اچھے رکھا کرو، اور علماء سے پوچھ کے رکھو، جو آپ جس سے آپ کا تعلق ہو اس سے پوچھ لو کہ اللہ نے لڑکا دیا ہے، ذرا پانچ چھ نام بتا دو ہمیں، وہ نام بتائے۔ اس میں کبھی بھی زبان پر یہ مطلب کوئی تو بوڑھوں کا نام ہے، ایک آدمی کا اللہ نے لڑکا دیا، میں نے کہا بھائی یعقوب نام رکھ لے، تیرا نام یوسف ہے، ان کا نام یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا ایک جوڑ بھی رہا ہے باپ بیٹے کا، تو یہاں پر بھی ایک جوڑ لگا، ارے مولانا یعقوب تو جو ہے تو بوڑھے لوگوں کا نام ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ میں زید ابن ثانہ، تو ثانہ نام آدمی رکھ لے گا کہ بھی مولانا نے زید ابن ثانہ کہا تھا، ثانہ نام کوئی نہیں ہے، رکھ لو۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں کو پسند کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب پہلا لڑکا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مبارک مبارک، ماشاء اللہ، اللہ نے لڑکا دیا، اللہ نے لڑکا دیا، ماشاء اللہ۔ علی کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے، حسن نام رکھا حضور نے۔ چلے آئے، دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو مبارکبادی دینے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کیا نام رکھا؟ یوں کہا حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، پہلے بھی میں نے بدلا تھا، یہ تم نے کیوں حرب کرتے ہوئے لڑائی؟ نہیں حسین ہے، حضور نے نام رکھا حسین۔ اب تیسرا لڑکا پیدا ہوا تو حضور تشریف لائے، علی کیا نام رکھا؟ یوں کہا محسن، سین سے، سواد سے نہیں، محسن بھی کہتے ہیں، محسن بھی کہتے ہیں، لیکن اصل محسن ہے۔ نہیں، حرب کہا، محسن نہیں کہا۔ تو تیسری مرتبہ آئے تو تیسری مرتبہ بھی حرب کہا حضرت علی نے، کہ حرب نام رکھا ہے۔ حضرت علی کو حرب نام بہت پسند تھا، لڑائی، کیونکہ وہ غزوات کو بہت پسند کرتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے لوگ ابو حرب کہیں، حرب کا باپ۔ تو حضور نے تیسرا نام بھی بدل دیا، کہا حرب نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ 3 لڑکے تمہارے ہوئے، تینوں کے نام تم نے حرب رکھے اور میں نے نام بدل دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حرب کا مطلب یہ طرح ٹھیک نہیں ہوتا، لڑنا لڑائی کرنا ہی، کہ ہماری شریعت میں لڑنا تھوڑی ہے۔ تو میں نے 3 نام رکھے حضرت ہارون کے اولاد کے اوپر۔ حضرت ہارون کے بھی 3 لڑکے پیدا ہوئے تھے، تو ان کے وہاں جو نام ہوتے تھے عبرانی زبان میں، اس کا ترجمہ بھی حسن، حسین، محسن کا ہوتا تھا، تو میں نے یہ 3 نام بدل دیے۔ بس سمجھ میں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام بھی پسند نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمنا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میری امت کو کہوں گا کہ برکت نام مت رکھنا۔ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میری امت کو منع کروں گا کہ برکت نام مت رکھنا، حالانکہ برکت نام تو اچھا ہے۔ تو حضور نے منع کیوں کیا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ میں زندہ رہا تو آئندہ سال میری امت کو منع کروں گا کہ برکت نام مت رکھنا۔ کیوں؟ کہ آپ نے لڑکی کا نام رکھا برکت،
اب آیا کوئی ملنے کے لیے، ارے برکت ہے، یہ کہ برکت تو نہیں ہے، وہ تو ٹیوشن گئی ہے، بھی برکت تو نہیں ہے، وہ تو گھومنے کے لیے گئی ہے 10 دن کے لیے. تو مسلمان کے گھر میں سے برکت کبھی ختم ہوتی ہے؟ مسلمان کے گھر میں ہر وقت برکت رہتی ہے. تو حضور اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ حضور نے، بعض روایت میں ہے کہ حضور نے منع کر دیا کہ میں تو منع کروں گا، بعض روایت میں کہ حضور نے کہا میں آئندہ سال زندہ رہا. اس وقت بعض احکامات ایسے ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال میں بیان کرتے تھے. بس حج کے احکامات، اب تمتع کا حج، قران کا حج، افراد کا حج، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ پر اعلان کیا بھائی آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں تمتع کے فضائل بیان کروں گا. لیکن زندہ نہیں رہے، خود حضور نے قران حج کیا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں تمتع کے بارے میں کہوں گا. کہ رمضان کے حج کے مہینے میں کوئی آدمی عمرہ کر لے پھر حج کرے تو وہ تمتع ہو جاتا ہے. اور قران یہ کہ بھی ایک ہی احرام کے ساتھ آدمی عمرہ بھی کر لے اور ایک ہی احرام میں آدمی حج بھی کر لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں زندہ رہا تو میں منع کروں گا. اس لیے یہ سانہ کے اوپر مجھے یاد آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ زید ابن سانہ جو ہے یہ عبداللہ ابن سلام کہتے تھے کہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے لیکن یہ زید مسلمان ہو جاوے، زید ابن سانہ مالدار بہت ہے، یہ اگر مسلمان ہو جاوے تو وارے کی نہیں آ رہے. یہودی تھے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زید ابن سانہ بھی کھڑے ہوئے تھے، عبداللہ ابن سلام بھی کھڑے ہوئے تھے. تو زید ابن یہودی جو ہے وہ حضور کے قریب رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو علامتیں ہیں وہ ان میں ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ہیں کہ نہیں. اور بعض یہودی ایسے تھے کہ وہ علامتوں کو دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ بغیر علامت کے دیکھے مسلمان ہی ہو گئے، وہ چہرہ دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ نہیں یہ آدمی سچا ہے. لیکن زید ابن سانہ یہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت مال تھا ان کے پاس. یہودی کے پاس جو مال ہے ابھی وہ انہی کے مال کا ترکہ چل رہا ہے. اور انہوں نے ہم سب کو پارٹنر بھی بنایا تھا. زید ابن سانہ نے، حدیث میں آتا ہے کہ میرا مال امت کے لیے ہدیہ، ساری امت کے لیے. حضرت عمر نے روکا، میں کہا ساری امت کو دو گے تو سب کو حساب کتاب کرتے کہاں دیتے پھریں گے ہم. یہ حضرت عمر نے منع کیا. اگر حضرت عمر منع نہ کرتا ان کے مال میں ہم بھی پارٹنر ہوتے، ان کی بلڈنگوں میں، ان کی زمین میں ہم بھی پارٹنر ہوتے. حضرت عمر نے روکا. حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی تم ساری امت کا نام مت لو، بعض لوگ جو یہاں ہیں ان کو دو، تم ساری امت کا اگر تم لوگ کہ میرا مال جو ہے سارا کے سارا امت محمدیہ کے لیے وقف. یہ جملہ کہا انہوں نے زید بن سانہ نے اخیر میں. حضرت عمر نے روک دیا. اگر حضرت عمر نہ روکتے تو ان کے سارے مال میں ہر مسلمان پارٹنر ہوتا، شیئر ہوتا اس کا. یہ اتنا بڑا کام زید بن سانہ نے کیا تھا. اب یہ زید بن سانہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھروں سے نکلے، ایک دیہاتی آیا اور وہ دیہاتی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹیڑھی میڑھی باتیں کرنے لگا. عبداللہ ابن سلام نے زید ابن سانہ سے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ زید ابن سانہ نے کہا کہ دیکھو میں نے ساری علامتیں ان کے چہرے سے پہچان لی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ساری علامتیں میں نے پہچان لی، لیکن مجھے ایک دو علامتیں ابھی مل نہیں رہی ہے. عبداللہ ابن سلام نے کہا کون سی؟ یہ کہا کوئی اگر جہالت کی بات کرے تو نبی جو ہے وہ جاہل نہیں بنتا، وہ بردباری کے ساتھ جواب دیتا ہے. کوئی سامنے والا گالی دے تو نبی گالی نہیں دیتا، نبی خاموش ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے. یہ میں نے دیکھا نہیں ہے ان میں ابھی. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ دیکھو کھڑے رہو. دیہاتی آیا اور دیہاتی نے آ کر کہا کہ محمد، نبی نہیں کہا، یہ کہا محمد ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں. یہ سن رہے ہیں زید بن سانہ، عبداللہ ابن سلام بھی سن رہے. میں کہا بتاؤ. میں کہا میں مسلمان ہو گیا، پھر فلاں قبیلے میں جا کر میں نے ان کو دعوت دی اور میں نے ان کو یوں کہا تو مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے لیکن برکت تو ملی نہیں، ان پر قحط آ گیا.
اب قحط آیا، فاقہ آیا، اب مجھے ان کا اپنا چہرہ دیکھا دے شرم آتی ہے کہ ارے تم نے تو کہا تھا اسلامی برکت ہوگی، یہاں تو قحط آیا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تم اگر کچھ ان کی مدد کر دو تاکہ وہ لوگ بدگمان نہ ہو. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیہاتی کر رہا ہے. زید بن ثانہ سن رہے، حضرت عمر بھی سن رہے، حضرت علی قریب کھڑے تھے، حدیث میں آتا ہے حضرت علی، اور یہ یہودی یہ لوگ بھی سن رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف دیکھیں گے نہیں، حضرت علی کی طرف دیکھیں گے. علی کچھ ہے ان کو دینے کو، کچھ دے دے ان کے گھر پر، کچھ پہنچا دے ان کے خاندان میں. حضرت علی نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، نہ کھجوریں ہیں، نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، کچھ نہیں. تو حضور خاموش رہے. اب یہ زید بن ثانہ کودے، یہ کہا محمد اگر آپ مجھے فلاں فلاں کھجوروں کا میرے ساتھ وعدہ کر لو تو میں آپ کو اشرفیہ دے دوں گا، فلاں فلاں چیز مجھے دے دو اور اتنے مہینے میں مجھے دے دینا. تو آپ نے فرمایا وہ چیز دینے کے لیے میرے پاس وہ چیز تو ہے نہیں، میں کیسے خریدوں؟ بھائی ادھار بھی کوئی چیز لینی ہو تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا جیب میں. بھائی تم سے میں پیسہ لوں اور میں تم کو زمین تو لیکن زمین میرے پاس ہے ہی نہیں، تو خالی ہوا میں تو سودا نہیں ہوتا جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں بلڈروں سے، پھر پریشان بھی ہوتے ہیں، پھر دعا بھی کرواتے ہیں. کیسا ہو اتنا مالے بنا کر دیں گے اور یہ بنا کے دیں گے، یہ بنا کے دیں گے، وہ ہوا میں سودا ہو گیا اور بعد میں جو ہے آدمی پھنسا پریشان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں آپ خالی میرے ساتھ معاملہ کر لو اور فلاں تاریخ تک کچھ مہینے کی مدت دی، یہ مہینے تک مجھے اتنی کھجوریں یہ چیزیں دے دینا، اور میرے پاس پیسہ تو بہت ہے، میرے گھر میں بھرا ہوا ہے پیسہ، میں لا کے دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. سودا ہو گیا، کھجوروں کا، اس کا اس کا جو بھی ترتیب تھی انہوں نے لا کر ہمیانیاں ہوتی ہیں اشرفیاں سونے کی، سکے وہ لا کے ڈال دیے، اور میعاد مقرر ہو گئی 2-3 مہینے کی، 4 مہینے کی، کہ مہینے اتنا تک جو ہم دیں گے. ان کو دے دیا، وہ دیہاتی کو، دیہاتی لے کر چلا گیا اور گاؤں والوں بھی تقسیم کر دیے پیسے. اب وہ مدت آئی 4 مہینے کی مدت، ابھی 15 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں اور 4 مہینے کی جو مدت ہے ابھی تو ظاہر بات ہے وہ پیسہ کب مانگے گا جب 4 مہینے پورے ہو جائیں گے. 15 دن ہی باقی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے بقی میں آئے تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، سب مجمع تھا. تو زید بن ثانہ جو بھرے مجمع میں یہ کہا محمد میرا پیسہ دو، اور تم لوگ بنی عبد المطلب جو ہے ٹال مٹول کرنے والے ہو. لم یکن ابو بنی عبد المطلب الا مطالع، مطالع کا مطلب ٹال مٹول کرنے والے، تم ٹال مٹول کرتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، پریشان کرتے ہو. یہ کہہ کر ڈانٹنا شروع کیا حضور کو بھرے مجمع میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. حضرت عمر قریب میں کھڑے ہیں. جب حضرت عمر نے سارا سنا کہ یہ حضور کو ڈانٹ رہا ہے تو حضرت عمر نے آنکھیں نکالی. حضرت عمر سے ویسے شیطان بھی ڈرتا تھا، یہودی کا شیطان بھی ڈرتا تھا اسے. حضرت عمر نے یوں آنکھیں نکالی تو حضور نے دیکھ لیا حضرت عمر کی طرف، یہ گھر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ کیوں گھر رہے ہو حضرت، یہ آپ کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے، اور ابھی تو ہے کہ 15 دن کا ٹائم باقی ہے. 15 دن کا ٹائم ہو جاوے تو ٹھیک ہے، آدمی کہہ بھی سکتا ہے، لیکن ابھی تو ٹائم باقی ہے اور یہ ابھی سے یہ دادا گیری کر رہا ہے. یہ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ نہیں عمر نہیں، تم کو جو ہے مجھے بھی سمجھانا چاہیے اور اس کو بھی سمجھانا چاہیے. یہ حضور جواب دے رہے. وہ جہالت والی بات کر رہے زید بن ثانہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بردباری والی بات کر رہے. عمر مجھ کو تو یہ کہو کہ حضرت ادا کر دیجیے، اور اس کو یوں کہو کہ بھئی تم جو ہے تھوڑا سا عربی ٹائم ہوا نہیں ہے، تھوڑا ٹائم ہو جائے پھر، بس اتنا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے. جا عمر ان کے لیے انتظام کرو.
بھائی جو پیسہ مانگ رہے ہیں ابھی تو اپنا ٹائم تو آیا نہیں ہے، لیکن تم انتظام کرو، کہیں سے لے کر دے دو، بعد میں ہم دے دیں گے ان کو۔ اب حضرت عمر لے کر چلے زید ابن ثانہ کو۔ رستے میں چلتے چلتے، حالانکہ حضرت عمر کے دل میں بھڑاس تو بہت تھی ان کی کہ ابھی اس کو قتل کروں، ابھی یہ کروں، لیکن حضور نے بھیجا ہے تو مار تو نہیں سکتے۔ جاؤ عمر تم ہی لے جاؤ، تم ہی گھر رہے تھے نا، تم ہی لے کے جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا غصہ، میری اندر کی بھڑاس، اب میں کیا کروں؟ اس کی طرف دیکھنے کو میں پسند نہیں کرتا کہ اس نے نبی کے ساتھ ایسے گستاخی کی، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا، ماننا پڑے گا صاحب۔ اب حضرت عمر لے کے چلے ترتیب دینے کے لیے، تو حضرت عمر نے زید ابن ثانہ سے وہاں کسی کمرے میں بٹھا کر خالی پوچھا، بھائی پیسہ ویسا چاہیے تھا تو 15 دن تو باقی ہیں، ان سے رہی نہیں گئی، بھائی تمہارا پیسہ لینا باقی، 15 دن تو باقی ہیں، تو تم نے ایسے بات کیوں کی؟ پیسہ تو دیں گے ہم، لیکن تم نے مجھے دل میں کاٹا ہے، خلش ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کی نبی کے سامنے؟ زید بن ثانہ نے کہا پیسہ دیتے ہو نہیں دیتے؟ ارے بھائی دیں گے تیرا پیسہ، لیکن تو نے یہ ایسا کیا کہ وہ میں اس کا سمجھا تو صحیح۔ تو زید بن ثانہ نے کہا کہ دیکھو میں حبر ہوں، حبر کا مطلب یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں میں، اور یہودیوں کے پاس جتنا پیسہ ہے سب سے زیادہ پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے، بہت مال ہے میرے پاس، خزانے کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے اور کسی کو علم دے، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ اللہ مال دیتا ہے، علم نہیں دیتا، بعض مرتبہ علم دیتا ہے، مال نہیں دیتا، پھر اللہ تعالیٰ مال بھی دے، علم بھی دے، پھر اس مال کو اور علم کو خرچ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ تو زید بن ثانہ نے کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور بہت میرے پاس مال ہے، وادیہ کے وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہیں، اور کتاب بھی میں جانتا ہوں، تورات انجیل ہماری کتابوں میں ساری علامتیں لکھی ہیں، ایک ایک علامت میں نے تمہارے نبی میں محسوس کر لی، دیکھ لی، لیکن ایک دو علامتیں مل نہیں رہی تھی کہ کیا یہ اگر کوئی جہالت کی بات کرے تو یہ نرمی کی بات کرتے ہیں، یہ مجھے دیکھنا تھا۔ اب میں نے دیکھ لیا کہ میں نے جہالت کی بات کی، حالانکہ مجھے نہیں مانگنا چاہیے، انہوں نے نرمی کی بات کی۔ اب میں عمر گواہی دیتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے سچے نبی۔ اور عمر تمہیں گواہ بناتا ہوں، میرا مال ہے اس میں سے میں مقرر کر دیتا ہوں، شطر مالی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ، اور کچھ حصہ اس مال کا یعنی بہت بڑا ہوتا ہے، یہ پوری امت اس میں پارٹنر ہے، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے وہ سارے کے سارے ان کو ہدیہ، اس کو انویسٹمنٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو، سب پارٹنر۔ حضرت عمر نے کہا بھائی خاموش رہے، خاموش رہے، ساری امت کا نام مت لے، بعض کا نام لے، ساری امت کا نام لگا تو قیامت تک کہاں حساب کتاب کرتے پھریں گے، اور کہاں امت تو پھیلے گی۔ اس لیے حضرت عمر نے وہاں روک لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نہ روکتے تو آج ان کے مال میں پوری امت شریک ہوتی، ایسا اگریمنٹ کیا تھا اس نے، زید ابن ثانہ نے۔ پھر یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے کہا بھی کیا ہوا؟ میں پیسہ دے دیا حضرت، پیسہ اس سے دیا تو نہیں، اس سے لیا۔ حضرت عمر نے کہا پیسہ دیا تو نہیں، لیا تو کیا ہوا؟ یوں کہ یہ ہوا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ پوری امت کے لیے صدقہ کر رہے تھے کہ پوری امت کو میرا مال جو ہے وہ صدقہ اور ہدیہ، اور اس میں جو پوری امت شریک، دنیا میں جہاں بھی ہو کیسے بھی ہو، لیکن میں نے روکا ان کو، یوں کہا بعض کا جملہ کہو، پوری امت کا مت کہو، ورنہ پوری امت کے مرد عورتیں، تو امت تو افریقہ میں بھی امت ہے، امریکہ میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، تو تیرے مال میں تیرا مال بہت ہے۔ اس نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
بس چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال لیا کچھ نہیں لیا. پھر یہ زید ابن ثانہ بن گئے رضی اللہ تعالی اور برابر چلتے رہے کام کرتے رہے. غزوہ تبوک میں شہید ہوئے ہیں مقبلا غیر مدبر زید ابن ثانہ کہ غزوہ تبوک میں یہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی شہادت کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے. یہ یہودی تھے, مجھے سمجھانا تھا کہ یہودی کس طریقے, تو یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ آتے گئے ان کے. اچھا قوم تبا یہ بہت بڑی قوم تھی. تبا بادشاہ تھا تو وہ 400 سال پہلے اس نے جب سنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں مکہ میں آئیں گے مدینہ میں آئیں گے تو وہ یمن سے چلا کئی یہودیوں کو لے کر علماء کو لے کر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے. یہ زید ابن ثانہ جو ہے انہی کے اولاد میں سے تھے. عبداللہ ابن سلام انہی کے اولاد میں سے تھے. ابو انصاری یہ بھی انہی کے اولاد میں سے تھے. ان میں سب سے بڑے عالم جو تھے ان کے اولاد میں یہ ابو انصاری تھے. جب وہ بادشاہ مکہ پہنچا کعبہ دیکھا, اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی, یہودی علماء ساتھ تھے, تو اس نے وہاں تحقیق کی کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. یہ کہا ہاں یہاں پیدا ہوں گے. یہودیوں نے کہا ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہماری نسلوں کو ہم نے وصیت کی ہے کہ بھی ہم مر جاویں وہ آویں تو ان کا ہاتھ دے دینا, ان کا ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. لیکن وہ بادشاہ علماء نے کہا یہاں تو پیدا ہوں گے, اسلام ان کو یہاں ملے گا, لیکن ان کا جو مرکز ہوگا یعنی اسلام پھیلے گا وہ مدینہ سے پھیلے گا. اچھا مدینہ کہاں ہے؟ یہ کہا یہاں سے دور ہے 400 کلومیٹر, چلو مدینہ. مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا. مدینہ منورہ میں مدینہ کے جنات بہت معروف, مدینہ کی بیماریاں بہت معروف, مدینہ میں بلائیں مصیبتیں یہ بہت تھی. لوگ مرتے تھے, بیماریاں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے, یہ حضور کی ہجرت سے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے کا قصہ کہہ رہا ہوں. بادشاہ آیا مدینہ کے باہر جو قبا ہے وہاں قبا پر اس نے پڑاؤ ڈالا فوج کے ساتھ. مدینہ والوں نے دیکھا چھوٹی سی بستی تھی مدینہ کی, اس میں یہود بھی رہتے تھے, یہ مشرکین بھی رہتے تھے, یہ سب. یہ کہا بھی یہ بادشاہ کیوں آیا یہاں, کیا وجہ ہے؟ تبا اس کا نام تھا. تبا 25 پارے میں تذکرہ ہے, اوم خیر ام قوم تبا سورہ دخان میں. جب بادشاہ آیا تو مدینہ والے ملنے آئے, تو بادشاہ نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو ہم یہاں آئے ہیں تمہارے ملک تمہارے شہر پر گاؤں پر قبضہ کرنے کے لیے, یا تو لڑائی بڑائی سے دے دو, میرے ساتھ تو فوج ہے, تمہارے پاس تو فوج نہیں ہے, یا بغیر لڑائی بڑائی کے دے دو, لیکن اس شہر پر یہ گاؤں پر ہم قبضہ کریں گے. مدینہ والوں نے کہا کہ ہم قبضہ نہیں کرنے دیں گے, ہم تو یہاں ٹھہرے ہیں ایک نبی آخر الزمان کے انتظار میں, وہ آنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا میں بھی اسی لیے آیا ہوں. تو مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں یہ جگہ تو ہماری ہے. اب لڑائی شروع ہوئی, بادشاہ کی فوج کی مدینہ والوں کی. دن میں لڑتے آپس میں, رات میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ والے اچھا کھانا پکا کر فوج کے لیے لاتے تھے. یہ مدینہ منورہ میں جو کھلانے کا مزاج ہے نا, جیسا آپ حرم شریف میں جاؤ تو مکہ مکرمہ میں تو خالی حرم شریف میں کھجور اور زمزم ملے گا بس, اور کچھ نہیں. دہی نہیں لے جا سکتے, روٹی نہیں لے جا سکتے, کوئی جیب میں ڈال کے لے جاوے تو لے جاوے, لیکن وہاں باب جانے نہیں دیں گے. مدینہ منورہ میں دیکھو دسترخوان پر آدمی جو پورا کھانا کھا لیتا ہے, لوگ پھول بھی لے کر آتے ہیں, کھجوری بھی لے کر آتے ہیں, دہی بھی لے کر آتے ہیں, جوس بھی لے کر آتے ہیں. اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہیں گے میرے دسترخوان پر بیٹھو, میرے دسترخوان پر بیٹھو, میرے دسترخوان پر, میرے دسترخوان پر, میرے دسترخوان پر. یہ ان کی مزاج میں یہ چیز تھی کھلانا. پھر کھلا کر احسان نہیں جتانا کہ روئی افزا کا شربت بھیج دیا
اور 10 ٹیلی فون کی روح افزا کا شربت ملا، روح افزا کا شربت ملا، ارے بھائی تم کو بڑا احسان کر دیا ہم پر. ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پیسے بولتے ہیں، بعض لوگوں کا کھانا بولتا ہے کہ بھیجا روح افزا کا شربت اور 10 ٹیلی فون آئے، مولانا روح افزا کا شربت ملا، ارے بھائی مل گیا جزاک اللہ. پھر پوچھا مولانا روح افزا کا شربت مل گیا، ارے بھائی مل گیا. اس کو کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنی دی ہوئی چیزوں کو ضائع مت کرو احسان جتا کر، اللہ کے لیے کرو جو کرنا ہے وہ. تو مدینہ والوں کا مزاج تھا کھلانے کا اس زمانے سے. تو مدینہ والے جو ہیں دن میں لڑتے اور رات کو کھانا کھلاتے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ عجیب قوم ہے یہ، دن میں تو لڑائی کرتے ہیں، رات کو جو اچھے اچھے کھانے، وہ بکرے کاٹتے، کھجوریں کھلاتے. مدینہ منورہ کی کھجوریں تو مشہور ماشاء اللہ معروف ہے. مدینہ کی سرزمین کی جو کھجور ہوتی ہے اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. اب کی مرتبہ ہم گئے تو وہاں کے ساتھیوں نے کہا مولانا مدینہ کی زمین کی کھجور میں نے خود نے لگائی ہے اور میں اپنے باغ کی تمہیں دے رہا ہوں، مدینہ کی زمین کی. یہ مدینہ منورہ کی زمین کی ہے، جیسے عجوا مدینہ میں ہوتی ہے، عنبر مدینہ میں ہوتی ہے، ویسے کھجوریں تو دنیا بھر میں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کی برکت الگ ہے مدینہ منورہ کی. وہاں کا نانا، وہاں کا انجیر، اب تو وہاں انجیر بھی ہونے لگا الحمدللہ، وہاں کی سبزیاں. تو مدینہ کے تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا. بادشاہ نے مدینہ والوں کو بلایا، 14ویں کا چاندنا تھا اور بادشاہ بیٹھا ہوا. بھئی دن میں تو تم لوگ لڑتے ہو اور رات کو کھانا کھلاتے ہو، کیا بات؟ یہ فرمایا کہ ہمارے مدینہ میں کھانا کھلانے کا بہت مزاج ہے، کہ کھانا بہت کھلاتے ہیں لوگوں کو، دشمن کو بھی کھلاتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم دشمن کو بھی کھلاتے ہو، میں تو زمین لینے آیا ہوں، تمہارے گاؤں پر قبضہ کرنے آیا ہوں، تم کو سیٹلمنٹ کرو. تو مدینہ والوں نے کہا سیٹلمنٹ کا ایک طریقہ ہے، لڑائی بڑائی نہیں. سیٹلمنٹ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی علماء تمہارے ساتھ آئے ہیں تم ہم سے زمینیں خریدو، ہماری لڑکیاں لو، ہماری لڑکیاں دیتے ہیں، ان کی شادیاں کراؤ اور ان کے لیے مکان بناؤ. تو ہمارے گاؤں جو ہے یعنی ہمارے گاؤں میں ترقی بھی ہوگی، پیسہ بھی آئے گا اور اولاد بھی ہوگی، اور وہ جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں یہی اولاد چلے گی آگے، تو وہ آگے چل کر جو ہے ان کی مدد بھی کریں گے یہ لوگ. بادشاہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے ان کی شادیاں کروائی علماء کی. انہی کے اولاد میں زید بن ثانہ، انہی کے اولاد میں عبداللہ بن سلام، انہی کے اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری، انہی کے اولاد میں کعب احبار. یہ سارے کے سارے وہ نسل چلی یہودیوں کی وہاں سے، کہ یہودی علماء ساتھ تھے. اب علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، تو بادشاہ نے بہت اچھا مکان بنایا اس عالم کے لیے، اور اس عالم سے یوں کہا یہ مکان میں بناتا ہوں جو نبی آنے والے ہیں آخری نبی ان کے لیے بناتا ہوں، اور خط لکھ کے دیتا ہوں، جب بھی وہ نبی یہاں آئے تو میرا خط دے دینا اور کہنا کہ یہ مکان ایک بادشاہ بنا گیا تھا. اور اس خط کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھے تھے اس نے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ آتے یہودی مشرکین لڑکے لڑکیاں یہ سارے کے سارے حضور کو گھیر لیا. قباء میں انتظار تھا، آج آنے والے ہیں، کل آنے والے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد سے یہ یہودی اور یہ علماء اور یہ مشرکین یہ لڑکے لڑکیاں باہر چلے جاتے تھے. کیوں؟ کہ آج وہ مہمان آنے والے ہیں مکہ سے، آج مہمان آنے والے ہیں، آج مہمان آنے والے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قباء میں داخل ہوئے تو صبح میں داخل نہیں ہوئے، تھوڑا گرمی کے وقت میں آئے، سورج اوپر آ گیا تھا. اچھا یہ لوگ جب سورج اوپر آتا تو گھر واپس آ جاتے تھے، بھئی آج تو نہیں آئے، کل آئیں گے کل آئیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت آ گئے، صبح میں داخل نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ گرماہٹ شروع ہو گئی تھی. جب داخل ہوئے تو کچھ یہودیوں نے دیکھا، وہ یہودیوں نے مدینہ میں اگر اعلان کیا کہ وہ جو مہمان آنے والے تھے وہ آ گئے وہ آ گئے وہ آ گئے وہ آ گئے، تو سارے کے سارے جمع ہو گئے. اچھا جب وہاں قباء میں جمع ہوئے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانتا نہیں تھا، جانتے تھے سب لوگ حضرت ابوبکر کو. پورا عرب جو ہے حضور کو نہیں جانتا تھا، صدیق اکبر کو جانتا تھا. تو صدیق اکبر ساتھ تھے. صدیق اکبر کو کیوں جانتے تھے کہ صدیق اکبر جو ہے ان کی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کی تھی. سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، وہ حیثیت تھی ان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ حیثیت تھی نہیں. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنے، اب نبی بن کر جو ہے اب وہ چل رہے ہیں، صدیق اکبر کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں. تو عام آدمی حضور کو نہیں پہچانتا تھا. عام آدمی جو ہے صدیق اکبر کو جانتے تھے. جب دھوپ میں کھڑے ہیں حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ جو ہے مسافہ کرنے لگے ابوبکر سے. تو صدیق اکبر کہتے تھے ہذا رسول اللہ، ہذا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، ان سے مسافہ کرو، ان سے مسافہ کرو. لیکن مجمع وہ ٹوٹ رہا ہے ابوبکر پر. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں کتنوں کو کہوں یہ اللہ کے نبی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا رومال لیا اور رومال لے کر دونوں ہاتھوں سے حضور کو سایہ کرنا شروع کر دیا. تو دونوں ہاتھ ابوبکر کے مشغول ہو گئے، سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو سارا مجمع سمجھنے لگا کہ سایہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، جو سائے میں ہے وہ اللہ کا نبی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نے مسافہ کیا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آئے ہیں، کہاں جاویں؟ تو حضرت عمار وہاں تھے. حضرت عمار نے لوگوں سے یوں کہا کہ وہ اللہ کے نبی آئے ہیں، اب یہاں تو کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے نہیں قباء میں، بھئی کوئی جو ہے کوئی آپ لوگ جو ہے کہو تو میری مدد کرو. تو میں اپنے یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کے اوپر سے جو جلدی جلدی ہم پتھر لے کر آویں اور ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیویں. یہ مسجد بنائیں گے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر بھی جائیں گے. تو جو ہے کچھ گھنٹوں میں مسجد قباء کی تیار ہو گئی، مسجد بنا ڈالی. سب سے پہلے بنانے والے حضرت عمار ہیں. ہماری شریعت نے مکہ کے باہر حرم کو چھوڑ کر سب سے پہلے مسجد بنانے والے حضرت عمار بن یاسر ہیں. یہ سیدھے سادے صحابی تھے. انہوں نے ایک پتھر یہاں سے اٹھایا، ایک پتھر وہاں سے اٹھایا، ایک پتھر یہاں سے اٹھایا اور پھر وہاں کہ حضرت یہاں ٹھہریے. تو وہاں قبیلے آپ مالک بنی عوف کے بڑے بڑے قبیلے تھے. انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کو وہاں نہیں رکھیں گے، ہم اللہ کے نبی کو تو ہمارے گھر لے جائیں گے. کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا. روزانہ لوگ آتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے مدینہ منورہ کی طرف، 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اب حکومت جو ہے مسجد نبوی سے سیدھا قباء تک ایک رستہ بنا رہی ہے. یہ موجودہ حکومت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے قباء کیسے جاتے تھے، قباء سے مسجد نبوی کیسے آتے تھے، اور اس میں رستے میں ایئر کنڈیشن لگا رہی ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی بنا رہی ہے. کوئی چلتے چلتے تھک جائے تو آدمی بیٹھ جائے وہاں، تاکہ پتہ چلے کہ نبی کیسے جاتے تھے، کیسے آتے تھے، کون سے راستے جاتے تھے. یہ ابھی ان کا ایک نقشہ پاس ہو گیا ہے، ابھی تازہ وہ بنا رہے ہیں کہ مسجد نبی کے دروازے سے قباء آدمی پیدل چلا جائے، پیدل آ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر، صدیق اکبر اونٹنی پر نہیں تھے، وہ پیدل مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں. جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تو پورا مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بچے، یہ سارے کے سارے. ابو ایوب انصاری وہ اپنی جگہ پر تھے، اپنے گھر میں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارا باپ دادا کے زمانے سے خط آ رہا ہے، جب بھی وقت آئے گا تو یہ وقت آتے ہی ہم جو ہے یعنی خط پیش کر دیں گے اللہ کے نبی کو. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینہ منورہ تھا. ماں یہ مدینہ منورہ کی تھی. تو ننیال والوں نے کہا کہ اللہ کا نبی آئے تو ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارے گھر میں آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو چلی تو روایتوں میں یہ ہے کہ وہ اونٹنی کو اپنے گھر کی طرف، اپنے محلے کی طرف وہ لڑکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دعوہا فإنہا مأمورہ، بھئی میری اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھے گی، جہاں بیٹھے گی اور سر ڈال دے گی وہی میرے رہنے کی جگہ ہے. اب اونٹنی چلی، جب اونٹنی چلی، اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ جو ہے دف بجا دی. دف اس زمانے میں دف ہوتا تھا اور دف بجا بجا کر جو ہے وہ اچھے اشعار یعنی اچھے لہجے میں اشعار پڑھتی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا
ما دعا للہ داعی، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چاند ہمارے گاؤں میں آ گیا، 14ویں رات کا چاند آ گیا، تم جو کہو گے آپ کی مانیں گے ہم۔ حالانکہ بچیاں جانتی نہیں تھی کہ نبی کس کو کہتے ہیں کیا، لیکن بس ان کی زبان پر قدرتاً ہی اشعار بچیوں کے، اور چھوڑے عورتیں جو تھی وہ گھروں پر بیٹھ کر دیکھتی تھی حضور کو کہ کہاں جا رہے ہیں حضور، کہاں جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ نوجوان تھے وہ پیچھے، کچھ بچے، کچھ بوڑھے، یہ یہودی بڑے بڑے علماء یہ پیچھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ بڑے بڑے علماء جو بڑی بڑی حکومتوں کو چلا لے ہوئے، یہ اس آدمی کے فقیر کے پیچھے کیسے جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فقیر تھے، کچھ مال نہیں، کچھ پیسہ نہیں، کچھ کھانا نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے مدینہ میں۔ تو سارے کے سارے ساتھ چل رہے، صدیق اکبر بھی ساتھ چل رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمار ابن یاسر بھی ساتھ چل رہے، حضرت عمر بھی پہلے پہنچ گئے تھے تو حضرت عمر بھی ساتھ، حضرت عمر پہلے پہنچ، صہیب رومی بھی آ گئے تھے تو وہ بھی ساتھ۔ اب ایک محلے میں یہ اونٹنی داخل ہوئی، وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ جب وہاں جا کے بیٹھ گئی تو یہ مدینہ والے سمجھے کہ یہی کسی جگہ پر، سامنے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، یہ دیوار ہوتی ہے نا، دیوار، وہاں اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو وہ لوگ آئے کہ شاید ہمارے گھر میں قیام کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہ، میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی جہاں سر ڈالے گی۔ تھوڑی دیر اونٹنی بیٹھی اور بیٹھ کر کھڑی ہو گئی، کھڑی ہوتے ہی اونٹنی چلی اور سیدھی آئی ابو انصاری کے مکان پر۔ ابو انصاری، یہ مسجد نبی جو ہے مشرکین کا قبرستان تھا، یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، مسجد نبی جو ہے یہاں اس وقت میں جو ہے وہ، تو وہاں مشرکین کا قبرستان اور یہاں جو ابو انصاری کا مکان۔ تو ابو انصاری کے مکان پر آ کر وہ اٹھنی بیٹھی اور بیٹھ کر اس نے جو اپنی گردن ڈال دی۔ جہاں گردن ڈالی تو حضور نے فرمایا کہ یہی ہماری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ابو انصاری سیدھے بھاگے بھاگے آئے، اور ان کے بیٹے تھے ابو انصاری کے، جوان بچے تھے ان کے، وہ بھاگے بھاگے آئے اور بھاگے بھاگے آ کر فوراً حضور کا سامان اٹھایا۔ ان کا 2 منزلہ مکان تھا ابو انصاری کا، اوپر بھی رہتے تھے نیچے بھی رہتے تھے۔ تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہمارے گھر میں حضور آئے ہیں، کہاں ٹھہرائیں گے، اوپر ٹھہراویں نیچے ٹھہراویں؟ تو دونوں میاں بیوی کی رائے یہ بنی کہ بھی نیچے ٹھہرانا چاہیے تاکہ مہمان وغیرہ آویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ نیچے ٹھہرانے کا انتظام کیا، سامان رکھا، پانی پلایا، کھجوریں دی، اور پھر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ابو انصاری نے وہ خط پیش کر دیا۔ حضور نے خط پڑھا۔ جب حضور نے خط پڑھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کہ میرا پیارا اللہ، میرے ٹھہرنے کا انتظام 400 سال پہلے سے کر دیا ہے میرے اللہ نے۔ ابو انصاری نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں ٹھہرے ہیں، میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر میں ٹھہرا ہوں، یہ مکان آپ کے لیے ہے، یہ سند ہے۔ اور اس میں لکھا ہوا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ وہ بادشاہ نے لکھا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھے بغیر میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، کہ آپ کو دیکھا نہیں، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آپ میرے چچا بھائی کی طرح ہیں، مطلب کہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا، میں اگر زندہ رہا لیکن مر گیا تو میں آپ کے لیے مکان بنا کے جا رہا ہوں، یہ مکان آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ ابو انصاری نے کہا کہ حضرت آپ کا مکان ہے، یہ آپ تصرف کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ مکان تمہارا ہے، ہم تمہارے مہمان ہیں۔ اب ابو انصاری برابر جو ہے دعوت، ان کے کھانا کھلانا، اکرام کرنا، اور ان کی بیوی جو ہے بہت اچھا پکا کے ایک مرتبہ بہت پھر دیکھتی تھی کہ کہاں سے حضور نے کھایا، یہاں سے کھایا، وہاں سے وہ کھاتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ہی نہیں کھایا، بہت اچھا کھانا پکایا ان کی بیوی نے، اور کہ آج تو حضور بہت یعنی شاباشی دیں گے، خوش ہوں گے، کھانا بہت اچھا پکایا، لیکن حضور نے چکھا بھی نہیں، بس ایک لقمہ لیا، حضور نے فرمایا کہ بس پیٹ بھر گیا۔ ابو انصاری نے کہا بھی آج تو کھایا نہیں۔ حضور خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی برائی کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی بھی آپ کی بیگم کھانا پکاوے اور نمک کبھی زیادہ ہو جاوے تو ڈانٹیو مت،
کبھی روٹی کچی رہ جاؤ ڈانٹی مت، بات مطلب جوان بچیاں ہوتی ہیں شادی کر کے جاتی ہیں روٹیاں بنانے نہیں آتا، کوئی بات نہیں، کھانے کے آدمی نکالا جاتا. آج کل کے شہزادے ایسے ہیں، بمبئی کے تو شہزادے ہیں نا سب، تو ماشاء اللہ ذرا برابر بیوی سے کوئی چوک ہوئی تو فوراً کہیں گے دنیا میں ملی ہے اوپر مت ملنا. یہ نہیں، حضور نے کھانا کھایا ہی نہیں. اب وہ یہ بنساری کھڑے کھڑے رونے لگے، حضرت آپ کھانا نہیں کھایا؟ نہیں. ان کی بیوی رونے لگی، آج آپ نے کھانا نہیں کھایا. چلو دوسرے دن بھیجا، دوسرے دن بھی نہیں کھایا، کھجورے کچھ لے لی، پانی پی لیا، بس. بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے، وقت ہو گیا، دعا کر لو.